بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اگست 2025 کا دن اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اہم خبروں کے ساتھ۔ میں ساکیوں آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پہ جو نئے دوست صبح میں اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ دریائے سندھ کے سیلابی ریلے کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اور دریائے ستلج میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے، رات گئے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، اب بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اور ڈیمز لیول بھی بتا دیتا ہوں۔ اور اس وقت جو ہے ایک بارشی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کراچی اور دیگر ساحلی علاقوں کے ساتھ شدید قسم کی بارش برسا رہی ہے، اور پھر یہ دادو تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ، یعنی سمندر سے لے کر دادو تک بیچ میں جتنے علاقے ہیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے، حیدرآباد تک، ادھر اپنا خوشدار بلوچستان تک، تو یہ وسیع و عریض علاقے تک اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور شاید یہ آگے پھیل جائے، کیونکہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ 19 اگست سے لے کر 22 اگست تک شدید قسم کی بارشیں ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں۔ اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، اور جو بارش ہے وہ خاصی ہو سکتی ہے، یعنی 100 ملی میٹر سے بھی زیادہ۔ کراچی میں جو بارش ہوئی ہے وہ 150 ملی میٹر ایوریج کے حساب سے تقریباً ہوئی ہے، اور بیشتر علاقوں میں 150 سے اوپر ہوئی ہے، کہیں 175 ملی میٹر، 200 کے قریب بھی۔ تو اس طرح کی صورتحال سندھ کے دیگر علاقوں کے لیے بن سکتی ہے۔ اور باقی جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے زیادہ تو وسطی پنجاب، اپر پنجاب کی بات کی کہ وہاں پر بارش ہوگی 19 سے 22 اگست، اور شاید جنوبی پنجاب کے علاقے بھی انہوں نے لکھے ہیں، ملتان، بہاولپور یا ڈی جی خان ڈویژن۔ اب یہاں پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، میرا تو خیال ہے بہت ہی کم ہوگی یہاں پر۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو صبح یعنی 6-7 بجے کے قریب جموں و کشمیر میں شدید قسم کی بارش برسائے گی، اور وہ سلسلہ جو ہے شمال مشرقی پنجاب میں رہے گا، یعنی لاہور سے اوپر جموں و کشمیر تک، یہ بیچ میں جتنے علاقے ہوتے ہیں، چاہے نارووال، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور آگے گجرات تک اس کا سلسلہ پھیلے گا۔ اور ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لاہور سے پیچھے یعنی مشرق کی جانب بھارتی پنجاب میں ہے، وہ بھی اچھی خاصی تگڑی اگلے چند گھنٹوں میں لاہور یا اس کے دیگر علاقوں میں بارش ہو سکتا ہے وہ شیخ پورہ یا آگے تک اس کا سلسلہ پھیل جائے۔ اب ڈیمز لیول کی بات کر لیتا ہوں۔ تربیلا ڈیم 1548.78 فیٹ تک بھر چکا، یعنی آپ سمجھیں 1549 فیٹ تک بھر چکا ہے، صرف 1 فٹ رہ گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ ہمارے تربیلا ڈیم کو 1 فٹ رکھا گیا ہے ریزروائر کے لیے، اور فلیکچویشن اس کی دیکھا جا رہا ہے، اس کو فلیکچویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم کمپیریٹیولی تقابلی جائزہ لیں بھاکڑا کا یا پونگ ڈیم کا، جو کہ دریائے ستلج اور بیاس پر ہیں، انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا ہوا ہے، حالانکہ ادھر تربیلا ڈیم سے بھی پانی کو تو نکالا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر رسک لے کر صرف 1 فٹ رکھا گیا ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے بچنے کے لیے، اور ادھر انہوں نے کم از کم 15 20 فٹ ایمرجنسی سے کی صورت میں نکلنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو تھا کہ 2023 میں 7,30,000 کیوسک 36 گھنٹوں میں پونگ ڈیم میں پانی داخل ہوا تھا، اور 10 فٹ اس کا لیول اوپر اٹھ گیا تھا۔ اور 2023 میں جو بڑا سیلابی ریلا تھا ستلج میں 2,78,000 کیوسک 17 اور 18 اگست کی درمیانی شب گنڈا سنگھ والا پر پہنچا تھا، اور 3.5 لاکھ کیوسک انفلو ایک دم سے آ گیا تھا بھاکڑا میں۔ تو اسی وجہ سے وہ میرے خیال میں BBMP فیصلہ لے رہی ہے کہ ابھی سے پانی کو مینٹین رکھیں، تاکہ پیچھے کوئی بھی بارشی سلسلہ یا کلاؤڈ برسٹ ہو تو اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھارتی پنجاب کو ہی ڈبو دیں سارے کو۔ تو اس طرح کی صورتحال انہوں نے اسٹریٹجی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تربیلا ڈیم میں بڑا رسک ہے، اب دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے، حالانکہ فور کاسٹنگ تو ہے آگے بارش کی، جس طرح سے چیئرمین NDA میں بتا رہے تھے۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ ہماچل پردیش میں ابھی بھی بارش ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں بھی اچھی خاصی بارش ہے۔ منگلا ڈیم کا لیول 1217 فیٹ تک پہنچ رہا ہے، میکسیمم لیول اس کا جو ہے وہ 1242 فیٹ ہے۔ اچھا، بھاکڑا کا لیول جو ہے وہ 1665 فیٹ ہے، اب بلکہ 1666 فیٹ ہو چکا ہوگا۔ 65,617 کیوسک وہاں سے اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم 45,000 کیوسک کے رات گئے بھاکڑا سے پانی چھوڑا گیا تھا، لیکن اتنا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ روپڑ کے جو BBMP کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، اور روپڑ کے ڈپٹی کمشنر بھی بتا رہے تھے کہ 7-8 ہزار کیوسک سپل ویز کے ٹیسٹنگ کے لیے اور وہاں سے چھوڑا گیا تھا، اور باقی ٹربائنز کے ذریعے آ رہا تھا۔
تو یہ 10-12 ہزار کیوسک جو پہلے آ رہا تھا اس سے زیادہ، پہلے 32 ہزار آ رہا تھا، اب 45 ہزار، تو 13 ہزار کیوسک اضافہ ہوا۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ آگے جو ستلج میں نہروں کو دے کر آگے جو جا رہا ہے، یعنی روپڑ براج میرے خیال میں ہے اور وہاں سے آگے جا رہا ہے، وہ 22 ہزار کیوسک ہے جو حریق کے پتن پر آ رہا ہے، ستلج اپنا بیاس میں مل رہا ہے، تو یہ کوئی زیادہ پانی نہیں ہے۔ اچھا، پونگ ڈیم کا لیول 1383 فیٹ، میکسیمم 1384 تک آج چلا جائے گا، میکسیمم لیول 1400 فیٹ، 84 ہزار کیوسک اپ سٹریم ہے اور ڈاؤن سٹریم 60 ہزار کیوسک ہے۔ اور آج 6 بجے بی بی ایم بی جو ہے وہ وہاں سے 75 ہزار کیوسک کے قریب پانی کو چھوڑے گا، 60 ہزار پہلے چل رہا ہے، 15 ہزار کیوسک وہاں سے، تو یہ 22-23 ہزار، 15 ادھر اور 12 ستلج میں، تو یہ حریقے پر آئے گا، تو کچھ بیچ میں زیادہ 10-15 ہزار اور اضافہ۔ تو اس وقت گنڈا سنگھ والا پھر 68,622 کیوسک پہ ہو چکا ہے، 19.40 فیٹ، تو اس میں اگلے 1-2 دن میں آپ سمجھ لیں کہ 70 تک تو پہنچا ہوا ہے، 80-85 تک پہنچ جائے گا، یہ شاید 90 تک پہنچ جائے گا، تو درمیانے درجے کا تو بن جائے گا، کیونکہ 80 کے بعد درمیانے درجے کا بنتا ہے۔ تو اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ آج دیکھتے ہیں، مطلب دیکھتے کہ آپ بی بی ایم بی نے کہہ رکھا ہے کہ 75 ہزار کیوسک، تو 15 ہزار کیوسک اضافہ ہوگا، تو اس میں زیادہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ سب دوست نوٹ کر لیں۔ جو ایک پینک سی ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھاکڑا سے بھی چھوڑ رہے ہیں، پونگ ڈیم سے بھی، وہ 2023 والی صورتحال، تو ابھی تو 2023 والی نہیں ہے، آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ گنڈا سنگھ والا پر 68,622 کیوسک 19.40 فیٹ ہے، سلیمان کی پر 59,710، اسلام پر 37,302، دریا راوی میں جسر پر 33,880، شادرہ پر 24,755، بلو کی پر 26,680، سدرئی براش پر 11,500 کیوسک، دریا چناب میں مرالہ پر 59,685 کیوسک، خانکی پر 70,686، قادر آباد پر 59,989، ترمو براش پر 70,857 اور پانجنت پر 43,733 کیوسک، منگلا ڈیم کے اپ سٹریم میں 60,000 کیوسک، ڈاؤن سٹریم 70,000 اور رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا۔ اچھا، دریا سندھ کے ناظرین کہیں گے کہ ہمارے ہاں سیلاب ہے اور آپ اپڈیٹ پہلے نہیں کرتے، بعد میں کرتے ہیں، یا ہمیں ہماری خبر پہلے دیا کریں۔ دیکھیں، یہ سارا پانی آپ کی طرف آتا ہے نا، اگر ستلج بیاس کی بات کر رہا ہوں، راوی چناب جہلم کی بات کر رہا ہوں، تو یہ سارا پانی آپ ہی کی طرف اکٹھا ہو کر آتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو سنا کریں، اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ کا تجزیہ تبصرہ کے آگے چل کر صورتحال کیا بننے جا رہی ہے۔ اب جو نارمل تو نہیں ہے، خیر اچھا خاصا پانی ہے، درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کی طرف اس وقت دریا سندھ ہے، اور پیچھے آپ کا تربیلا ڈیم 1 فٹ رہ گیا، بارشیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ این ڈی اے بی بھی ایک الرٹ جاری کر چکا ہے، تو آگے چل کر کسی بڑے سیلاب کی صورتحال بن سکتی ہے۔ اب خطرہ تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں سے کچھ چلا ہوا نہیں، آپ یہ سمجھیں، اور آگے بھی کوئی بڑا سیلاب نہیں ہے، بہت بڑا، کوئی 7-8 لاکھ 10 لاکھ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، 5 یا اس سے تھوڑا کم کی رینج میں چل رہا ہے۔ آپ نے پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر مطلب زیادہ تاگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ باقی ادارے جو بتا رہے ہیں، پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے، اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ایویکویٹ کریں، خود کو وہاں سے نکل جائیں، نقل مکانی کر لیں، مال مویشی ادھر ادھر لے جائیں، تو مطلب وہاں پہ فصلات وغیرہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو 5 لاکھ کیوسک بھی اچھا خاصا پانی ہوتا ہے جو باہر نکل جاتا ہے، اور پروٹیکشن بند کے ساتھ بھی کہیں کہیں لگ جاتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ اگلے 12, 14, 15 دن 5 ستمبر تک، بلکہ 7 ستمبر تک بارشیں ہیں، تو 7 ستمبر تک سیلاب کا خطرہ ہے، ہر دریا میں آتا ہے نہیں آتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وقت ہی بتائے گا۔ اب سکردو پر 1,45,000، پرتاپ بری 2,05,000، بشام 2,57,000، تربیلا ڈیم سے 2,56,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 51,500 کیوسک، کالا باغ پر 3,49,195 کیوسک، چشمہ پر 4,27,668 کیوسک، توسا براج پر وہی لیول ہے رات والا، 4,91,847 کیوسک، آپ سٹریم 4,92,000 کیوسک ہے، تو یہ آپ اونچے درجے کا ہی سمجھیں، 8-7 ہزار کیوسک کم ہے، اگر 5 لاکھ سے اوپر ہوتا تو یہ اونچے درجے کا ایف ایف ڈی اس کو براؤن مارک کرتا، لیکن اب چونکہ 7-8 ہزار کیوسک کم ہے، تو اب اس کو لکھیں گے تو درمیانے درجے کا، کہیں بھی درمیانے درجے کا، لیکن بادی و نظر میں یہ اونچے درجے کا ہی ہے، اور یہ اب 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس لیول کو ہو جائیں گے اونچے درجے کا، تو یہ آگے چل کر صورتحال خراب کرتا ہے گڈو پر۔ اب گڈو پر 3,74,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، اور 3,94,000 یا 4 لاکھ کیوسک کے قریب آپ سٹریم ہے۔ دوست پوچھیں گے گڈو پر کتنا بنے گا؟ ایک تو 43,000 کیوسک پنجاب کے دیگر دریاؤں، کالی پر، مظفر گڑھ کے ساتھ
جو ہے وہ سندھ میں شامل ہو رہا ہے، اور پیچھے 5 لاکھ کیوسک توسا کا ہے، تو یہ 5.5 لاکھ بنتا ہے، تو اس میں 50-60 ہزار ضائع ہوگا۔ 5 کی رینج میں گڈو بنے گا۔ سکھر پر 2,52,000 کیوسک اور کوٹری پر 87,595 کیوسک۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔